لربهم سجدا وقیاما۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے نماز تراویح کے فضائل اور اس کے کچھ احکام۔ سب سے پہلی چیز یہ ہم سمجھ لیں کہ جو تراویح کے بعد ہم پڑھتے ہیں، تراویح کہہ رہا ہوں، جو عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تراویح کے نام سے، اسی تراویح کو تہجد بولا جاتا ہے، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور اسی کو رات کی نماز کہتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک یہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو پہلے وقت میں پڑھ لے، عشاء بعد فوراً جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور چاہے تو انسان بیچ میں پڑھ لے، اور چاہے تو ایک دم آخر میں فجر سے پہلے پڑھ لے۔ اس کا سب سے افضل اور بہتر وقت جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، جس کو ہم آخری تہائی رات بولتے ہیں۔ وہی تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے، وہی تراویح ہے، کوئی الگ سے نماز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے ذکر کیا، خصوصاً اپنے خصوصی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ یہ دراصل رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ راتوں کو گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو یعنی اپنے جسم کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ۔ بھی اللہ نے تعریف بیان کی ہے۔ پھر اس کے کچھ فضیلتیں بھی ہیں، جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وعطموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 کام کر لو، جنت میں جاؤ گے۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں نماز پڑھو یعنی تہجد۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کو حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک فضیلت اور بھی ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر میں یہ نماز بھی قائم کروں، پھر رمضان کے مہینے کا میں روزہ رکھوں، پھر میں زکوٰۃ بھی دوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرے لیے کیا ہے؟ 4-5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ اس میں ایک قیام اللیل کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہ اگر میں رمضان کے مہینے میں قیام کروں یعنی تراویح پڑھوں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو گویا کہ اگر ایک انسان رات میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو ایک طریقے سے شہادت کا وہ درجہ پا رہا ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ اسی طرح ایک بات اور، جو ایک لمبی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے، اکیلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھا تو آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ 1 منٹ میں بات سمجھ لیں کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے جو سبق بیان کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ واجب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پڑھایا پہلے دن تو ایسا ہو گیا کہ پوری 1/3 رات پڑھائی، اس کے بعد جب دوسرے دن تو نصف رات تک یعنی آدھی رات تک، اور جب تیسرا پڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا تھا کہ شاید فجر فوت نہ ہو جائے، یعنی اتنا لمبا کیا، اور لوگ بھی اتنی تعداد میں موجود تھے، لوگ بھی آ رہے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ، بوڑھے وغیرہ سب لوگ آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو ڈر محسوس ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی تو اب تو ہے نہیں، اب تو فرض ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خود ذکر کیا کہ جب اللہ کے نبی نے لمبا کیا نا تو لوگ یہ چاہ رہے تھے، لمبا کرنے سے پہلے لوگوں کا یہ چاہت تھی، لوگوں نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی اگر تھوڑا سا لمبا کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے ذکر کیا وہیں پہ تم لمبے کی بات کر رہے ہو، اگر تم نے امام کے ساتھ پڑھ لیا تو پوری رات کے برابر ثواب ملتی ہے، تو چاہے لمبا کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، کم کرو، اگر امام کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو پوری رات کے برابر، قیام کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، افضل ہے، بہتر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک تو 27 گنا افضل، رات کی پوری نماز پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور 3 دن اللہ کے نبی نے، اگر 1 دن بھی اللہ کے نبی نے کیا ہوتا جماعت کے ساتھ تو ہمارے لیے تو 1 دن بھی کافی ہوتا ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایک کام بھی کیا ہو تو اس کو ہم چنتے ہیں، اس کو اختیار کرنے کے لائق ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی نے جو ڈر تھا کہ واجب نہ ہو جائے تو اب تو واجب ہو نہیں سکتا ہے، اور یہی سبب بنایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہم عمر فاروق کی نقالی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے نبی کی طریقے پر چل رہے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے تعداد تراویح،
یہ جو تعداد تراویح ہے کہ 8 کی 20، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، اماں عائشہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، اور الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ 20 رکعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، عمر فاروق کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں جبکہ وہ بھی ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے، اگر صحیح مان لیا جائے تو اللہ کے نبی نے جو کیا وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، وہ کسی اور کامل نمونہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد تراویح میں قرأت یہ ہونی چاہیے کہ لمبی ہونی چاہیے، جیسے بھی بات آئی نا کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو کیا حرج کی بات ہے، تو بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ 3 آیت پڑھتے ہیں، 3 آیت میں قیام، یہ کون سا قیام ہے بھائی؟ یہ رات کی نماز ہے، لمبی لمبی نماز ہے، اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھایا تو کتنا پڑھایا؟ 1/3 رات، 12 گھنٹے کا اگر ایک رات مان لے تو 3 گھنٹے کا تراویح ہو گیا ایک طریقے سے۔ دوسری، اللہ کے نبی نے گویا کہ 6 گھنٹہ پڑھایا، اور تیسرا تو ایک دم بالکل اللہ کے نبی نے بڑھا دیا۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا قیام کیا تھا، جماعت کے ساتھ کیا تھا، اور خود اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو آپ کے کیا کہتے ہیں، پیر کے اندر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ تو لمبا کرنا ہے جتنا لمبا ہو سکے، یہ نہیں کہ مطلب 2-4 آیتیں پڑھ لیا کافی ہوگا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ساری جگہوں پہ یعلم تعلم جس طرح سنائی دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بہتر طریقہ ہو رہا ہے، نہ زیادہ فاسٹ ہی اور نہ زیادہ کم ہی، میڈیم انداز میں پڑھتے ہیں اور ایک معتدل تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے تعلق سے بھی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا، عورتیں بھی آئی تھیں، بچوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا تو عورتیں بھی مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اور بات ہے، اگر وہ گھروں میں پڑھنا چاہتی ہیں جماعت بنا کے تو علماء نے اجازت دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ رات کی نماز ہے، گھر میں پڑھو گے چاہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہاں بھی وہ لوگ بنا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات اس تعلق سے کہ اگر ایک انسان تراویح پڑھ لیا، وتر پڑھتا ہے، تو وتر پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس، اس کو پڑھنا چاہیے، سبحان الملک القدوس، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آخری بار پڑھیں گے تھوڑا سا کھینچ کے، سبحان الملک القدوس، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا اور بھی ہے، ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔